ابہام کسی بھی تخلیق پارے میں صحیح ابلاغ کی ناکامی ابہام کہلاتا ہے۔ ابہام تب جنم لیتا ہے جب شاعر کوئی بات کہنا چاہتا ہے مگر وہ کھل کر یا مکمل وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ پاتا۔ دوسرے لفظوں میں مبہم اور گول مول یا پیچیدہ بات کرنا ابہام کو تقویت دیتا ہے۔ ابو لا اجاز حفیظ صدیقی ابہام کے حوالے سے لکھتے ہیں، شاعر یا ادیب ایک خاص بات اپنی مافی الضمیر قارئین یا سامعین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ الفاظ سے کام لیتا ہے۔ اگر اس نے فراہم کردہ وہ الفاظ قاری یا سامع تک ان خاص معنوں کے ابلاغ میں کامیاب نہ ہو سکے تو کہا جائے گا کہ شعر یا عبارت میں ابہام ہے، یا وہ شعر یا ابہام مبہم ہے، یعنی اس شعر یا عبارت سے یہ اخذ کرنا مشکل ہے کہ شاعر یا ادیب کیا کہنا چاہتا ہے۔ شعر یا عبارت میں ابہام کے چند بنیادی محرکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، خیال یا مضمون کی پیچیدگی۔ نمبر 2، الفاظ کی غلط ترتیب۔ 3، نامانوس الفاظ کا استعمال۔ 4، موضوع پر کمزور گرفت۔ 5، مطالعہ اور مشاہدے کی کمی۔ دیوان غالب کی پہلی غزل ملاحظہ کیجیے جس میں مضامین کی پیچیدگی اور نامانوس الفاظ کی کثرت نے اشعار کو مبہم بنایا ہوا ہے۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سیسہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ آگاہی دم شنیدن جس قدر چاہے بچائے، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ بسا کہ ہوں غالب اسیری میں آتش زیر پا، موئے آتش دید ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر بالقصد شعر یا عبارت میں کوئی ایسی پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے جو پہلی سرسری نظر میں سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد وہ شعر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسے اخفاء بالقصد کہا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ابہام کی یہ قسم شاعری کی خوبی ہوتی ہے، خامی نہیں۔ مومن خان مومن کا شعر دیکھیے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ غالب کا یہ شعر، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت دیکھ کے گھر یاد آیا،